آج کی پریس کانفرنس بہار کی تمام ملی جماعتوں کی جانب سے اطہر حسین کی جو موب لنچنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اطہر حسین کو پہلے روڈ پر برسر عام پیٹا گیا، پھر ان کو گھر میں لے جا کر کے گرم سلاخ سے اس کے جسم کو داغا گیا، اس کے عضو مخصوص پہ کرنٹ لگایا گیا اور ایسی اذیت ناک سزائیں اس کو دی گئی اور اس پہ اتنا ظلم اور تشدد کیا گیا کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اس پر شرمندہ ہے۔ یہ انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اس بہار میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تاب نہ لا کر 12 دسمبر کو اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اس کی سب سے پہلے ہم ان کے وارثین سے انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت بہار سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کی جلد گرفتاری عمل میں آئے تاکہ مہلوک کے وارثین کو ان کا حق اور انصاف ملے۔ حق اور انصاف ملنے میں قطعاً تاخیر نہ کی جائے، مجرمین کو ایسی سخت سزا دی جائے، پھانسی کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان اس قسم کے جرات کے عمل کو کرنا تو دور کی بات کہ اس کا تصور کر کے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور وہ مہلوک کے وارثین کو معاوضہ 50 لاکھ روپے حکومت کم از کم دے، اسی طریقے سے ان کی بیوہ کو سرکاری نوکری دے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کے 3 بچے ہیں، تینوں نابالغ ہیں، 2 لڑکے نابالغ، 1 لڑکی نابالغ ہے، ان تینوں کی تعلیم اور صحت کا حکومت نظم کرے۔ ہم ملی تنظیموں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بہار میں امن و امان کی فضا جو پہلے قائم تھی وہ امن و امان کی فضا قائم رہنی چاہیے، لا قانونیت کا دور نہ ہو، لا قانونیت ختم ہو، اور کوئی کرپشن اس بہار میں نہ ہونے پائے جو بہار کی فضا رہی ہے۔ اس لیے محبت، امن اور بھائی چارگی کے ساتھ تمام لوگ رہیں۔ اس کے لیے پولیس کے افسران کو بھی، ڈی ایم وغیرہ کو بھی ہدایت دے دی جائے کہ وہ پرامن فضا کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کریں۔ کیا عمارت کی ایک ٹیم وزیر اعلیٰ سے یا اس سمبندھت کسی وبھاگ کے ادھیکاری سے اس وشے پر بات چیت کی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو بات ہم لوگوں کی وزیر اعلیٰ سے نہیں ہوئی ہے، لیکن تمام ملی تنظیموں نے یہ طے کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر ہم لوگ وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، ان لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، ان کے پاس جا کر کے براہ راست اپنا میمورنڈم ہم لوگ دیں گے، اور یہی مطالبات جو میں نے رکھے ہیں پہلے، یہ سارے مطالبات ان کے سامنے بھی رکھے جائیں گے۔ یدی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پکشپات کیا جا رہا ہے، نیائے نہیں مل پا رہی ہے، تو کیا عمارت آگے بھی اس لڑائی کو لڑے گی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں قانونی جو بھی لڑائی ہوگی، تمام ملی جماعتوں نے یہ عہد کیا ہے اور مشترکہ طور پر یہ بات طے کی ہے کہ قانونی لڑائی لڑنے کی نوبت آئے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور دستور اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مہلوک کے وارثین کو انصاف دلانے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں انشاءاللہ اختیار کی جائیں گی۔ آپ نے کہا کہ اس کی جانچ پوچھی گئی، اس کے بعد اس کو مارا گیا، تو کیا لگتا ہے کہ بہار میں مسلمانوں پر اٹیک شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے نام پوچھ کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آخر نام کیوں پوچھا گیا اور نام پوچھ کر کے اس کے ساتھ یہ تشدد کیوں کیا گیا۔ یہ سب بات بالکل واضح ہے، یہ بات کوئی کہنے کی نہیں ہے، بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس کے علاوہ اور کیا بول سکتے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ راج دھرم کا پالن کرے۔ آپ ایک طرف تو دھرم کا منتر یہ ہے کہ دھرم کی جے ہو، پراڑیوں میں سدبھاؤ ہو اور وشو کا کلیان ہو۔ ایسے وقت میں جب یہ سرکار ابھی بنی، سرکار بنتے ہی ہمارے ہوم منسٹر نے ایک اچھا میسج دینے کا کام کیا، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہار میں بسنے والے تمام کمیونٹی، تمام سماج، سوسائٹی کے لوگوں نے راحت کا سانس لیا کہ جب جناب سمراٹ چودھری جی نے وزارت داخلہ کا منصب پر جب انہوں نے حلف لیا، اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسی جگہ پر ہماری پرورش ہوئی ہے اور تربیت ہوئی ہے کہ ہم سب سے پہلے مدرسے میں پڑھا
और वहां से मैंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया और मैंने अलिफ बा पहले पढ़ा और का खा बाद में पढ़ा। उसके बाद तुरंत इस बयान के बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देना, ये इंसानियत को तड़पा देने वाली है। आपके सीने में अगर दिल है, पत्थर का सिल नहीं है, तो आप बिल्कुल तड़प जाएंगे, इससे हैवान भी अशबार हो जाएगा। लिहाजा हम चाहते हैं बिहार सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के तुरंत इसके जो मुजरिमीन हैं उसका इन्वेस्टिगेट कराएं और रियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इन लोगों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि फिर दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 373 बार सोचने पर लोग मजबूर हो जाएं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। बाकी तमाम तफसीलात और इसकी डिटेल्स हमारी इमारत शरिया बिहार डोशिया झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयदुर रहमान साहब कासमी और जमीयतुल उलमा के नुमाइंदा जनाब अनवारुल हक साहब ने आपको दिया है।